فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات، یہ ٹائٹل پڑھتے ہی مجھے یہ کہ ٹھیک ہے وہ انٹرو سمجھ میں آتا ہے، جسٹیفائڈ ہے کہ جی میں اس کی ٹرائی کر رہا تھا اور میں نے اس طرح یعنی اس طرح سے بڑے ترلے منوں سے میں نے یہ ملاقات حاصل کی۔ اب اس کے بعد ہونا چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے کہ جی انہوں نے مندرجہ ذیل باتیں کہی ہیں، وہ کلیئرٹی نہیں ہوئی ہے۔ یہی یہاں پہ رپورٹنگ اور کالم نگاری دیکھیں نا، یہ جو کورٹس میں جو باتیں ہیں وہ کہتے ہیں اپنے عزائم پر انہوں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا، ناٹ ٹاکنگ ٹو دس کورسپونڈنٹ ہوا نا، اس میں انہوں نے ذکر کیا اور یار انہوں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا کہ خدا نے مجھے ملک کا اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا۔ وہ جو برسز میں اسی طرح انہوں نے وہ شیطان کے کردار کے حوالے کا ہے، وہ بھی اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا، انٹرویو میں نہیں کہا۔ تو یہ تو وہ اسٹیج پر کئی باتوں کی رپورٹنگ ہو گئی نا، ون آن ون انٹرویو تو آیا نہیں اس میں۔ وہ بیٹھے بھی ہیں کہیں کہ کالم میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب میں ان سے بیٹھا 2 گھنٹے کی طویل نشست کا یہ اسی میں ہے، انہوں نے جنرل عاصم منیر نے برسلز کے جلسے میں اور میرے ساتھ 2 گھنٹے کی طویل نشست، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ 2 گھنٹے کی جو طویل نشست ہے اس کا نچوڑ کیا ہے، وہ موصوف کی گئے ہیں۔ آپ نے اس بات پہ توجہ ہی نہیں دی۔ آپ کو عمر کے اس حصے میں خطرہ ہے تو وہ تو ابھی جوان ہیں، ان کو بھی اٹھائے جانے کا خطرہ ہوگا، اس لیے وہ پی گئے کچھ باتیں۔ دیکھو یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک بات ان کو بیسک آئیڈیا یہ ہوگا ابھی ان کے ذہن میں کیا ہے، اپنے طور پر انہوں نے ان کا ذہن پڑھ کر تو جو کنڈلی نکالی اور جو کنکلوژن نکالا وہ یہ نکالا تھا کہ بھٹو صاحب اور ان کے جیالوں کا نقطہ نظر غالب رہا، جس کے مطابق مخاصمت، لڑائی اور سیاسی جدوجہد ہی بہترین راستہ ہے۔ چنانچہ پیپلز پارٹی نے اپنے راستے کو چنا اور نتیجہ بھٹو کی پھانسی میں نکلا۔ تو وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے یوٹیوبرز وہ کر رہے ہیں جو پیپلز پارٹی نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سہیل بڑیچ صاحب نے یہاں پر تاریخی نادانی کا ثبوت دیا۔ سہیل بڑیچ جیسا جی میں کہہ رہا ہوں، جی میں یعنی بضد ہو کے کہہ رہا ہوں، آخری جو ہے وہ سینٹرل کمیٹی کا ریزولوشن کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ چیئرمین صاحب کھانا کھا لیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے ڈاکٹر ظفر نیازی سے میرے دانتوں کا علاج ہو تو وہ ان کو اجازت نہیں مل رہی، نمبر 1۔ نمبر 2، تھرو آؤٹ اس زمانے کے آپ یعنی مساوات اخبار دیکھیں تو پے در پے لیڈ یہ ہوتی تھی کہ آج فلاں ملک کے صدر نے رحم کی درخواست کر دی ہے، آج فلاں نے کر دی ہے، آج فلاں نے کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ پیپلز پارٹی تو مفاہمت کو زور دیے چلی جا رہی تھی ان کی اکثریت، لیکن ذوالفقار علی بھٹو 28 اپریل 1977 کو قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اور بعد ازاں راول پنڈی کے بازار میں جا کے یہ کہہ چکے تھے کہ میں تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، اور امریکہ کو کہا تھا کہ یو ڈونٹ نو وٹ میٹل وی پیپل آف ڈیزرٹ آر میڈ آف۔ تو یہ تقابل غلط ہے۔ تو پیپلز پارٹی سے میں یہی سمجھاؤں، سوری میں سہیل صاحب کو پڑھا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے پیپلز پارٹی نے پٹھونو مرواتا پھونک دے کے کہ عمران خان صاحب تانوں تاڈے یوٹیوب پر پھونک دے کے پروا رہا ہے، وہ لیڈر نہیں ہوتا، لیڈر کو کوئی پھونک نہیں دے سکتا ہوتا، لیڈر مطلب عمران خان صاحبوں کو بھی یہ وہی بات ہے، ہماری پوری سیاسی، ہماری پوری اردو شاعری اس سے بھری ہوئی ہے کہ محبوب تک پیغام صحیح نہیں پہنچاتا، یا جو پیغام پہنچاتا ہے وہ آپ سدھا ہو جاتا ہے، کبھی تجھ سے تو کچھ کلام نہیں مگر اے ندیم میرا سلام کہیو اگر نامہ مر ملے۔ اور اس کے بعد ان کو کہا، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو انالیسس کر رہے ہیں اس میں تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں کہ ایک عام سادہ سا شخص یہ کہے گا کہ جیسے مذکورہ ملاقات کے بعد ان کو پیغام یہ ملا ہے کہ ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ بھٹو صاحب کے انجام سے بچیں اور معافی مانگ رہے ہیں۔ نہیں، بھٹو صاحب کے انجام سے بچیں، میں لفظ یہاں تک محدود رکھ رہا ہوں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اچھا یہ والا ویسے انہوں نے کہا ہے کہ یہ گفتگو حصہ نہیں، یہ ان کا اپنا انٹرپریٹیشن، ان کا انٹرپریٹیشن ہے، ان کی توضیح ہے، ان کی توجیہ ہے، یہ سہیل بڑیچ صاحب کی ہے،
لیکن میں عام پڑھنے والے اب میں ایک شعر میں نے یہی تاثر لیا ویسے. او بھائی میں ایک شعر لکھوں میں سمجھوں کہ میں نے تو یہ کہا ہے، لیکن پڑھنے والا اس کے کوئی اور مطلب بھی تو نکال سکتا ہے نا. میں صحافت کا ادنا طالب علم ہوتے ہوئے یہ اصرار کروں گا کہ لوگوں کی اکثریت تک پیغام یہ پہنچا ہے کہ اس ملاقات کی بدولت قیدی نمبر 804 کو یہ پیغام دیا گیا ہے نہیں مننے کا کہ تو پھانسی. جی بھٹو کے راستے سے ذرا گریز اختیار کریں. میرا اپنا خیال ہے کہ شاید یہ پیغام نہیں تھا، یہ میری خیال، مس ریڈ کر لیا انہوں نے. میرا اپنا خیال ہے. لیکن اس میں انہوں نے بڑی باقی- ایک بات تو بڑی امپورٹنٹ کی ہے بس دوسرے یہ کالم میں، بس- یو ٹرن نہیں یو ٹرن والی. انہوں نے میں نے کہا کہا کہ آپ لیتے رہے یو ٹرن تو ایک اور لے لیں، کیا فرق پڑتا ہے. یہ تو پڑھی لکھی گفتگو ہے نا. پڑھی لکھی محترمہ بے نظیر بھٹو نے یو ٹرن نہیں سے لیتا. 1988 کے بعد نہیں غلام اسحاق خان کو صدر بنانا ان کا فیصلہ تھا یا اسلم بیگ کا تھا؟ اور اسلم بیگ کا فیصلہ تھا یا محترمہ بے وہ تو نظیر اسلم بھٹو بیگ کا صاحب تھا؟ کا تھا کیونکہ بے نظیر سے اچھا پہلے پھر بن یہ چکے تھے. تھا کہ آپ کبھی ہمارے اٹامک پروگرام کے بارے میں کوئی آپ سوال نہیں پوچھیں گے، وہ مانی. وہ یہ بات مانی کہ وی اے جعفری میرا جو ہے وہ سیکرٹری منسٹر آف خزانہ ہاں، خزانے کا انچارج وہ ہوگا وی اے جعفری. ہاں، یہ مانی تھی نا. مانی تھی تو رکھا تھا نا سر. آف کورس تو کتنے دن چلی؟ نہیں دن نہیں چلے تھی سر. کچھ 1.5 پونے 200 سال 2 سال 20 مہینے. ہاں 1.5 سال 2 پونے 2 سال. ٹھیک. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ 20 مہینے دوبارہ آنے کے لیے ابھی مصلحت سے کام لیں اور پورے ان کو 4-5 سال اب دے آپ دیں. یوٹیوبر والا کام کر رہے ہیں ایز پر تھیوری آف سہیل وڑاچ. میں یوٹیوبر نہیں کر رہا ہوں، میں تو ان کی تھیوری پہ بات کر رہا بے نظیر نے ہوں. غلطی کی یہ حکومت لے کے. اور یہ میں صرف یہ بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ مصلحت کر کے بھی سر جھکا کے بھی 20 مہینے سے زیادہ نہیں سروائیو کرتے. نہیں اس کے بعد تاریخ بدلی نا. دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اس کے بعد اگر مشورے باہم نہ ہوں گے.